آپ یہاں کے لوگوں کے دلوں کو اپنے ساتھ جوڑ نہیں سکتے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں جتنی ایلینیشن ہو گئی ہے 370 کو منسوخ کرنے کے بعد، اس کی مثال ماضی میں نہیں مل رہی ہے. یہ ایک لاوا ہے، کسی بھی وقت یہ پھٹ سکتا ہے اگر آپ اس کو ٹھیک طرح سے ڈیل نہیں کریں گے. کشمیر لائف میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے. جموں کشمیر اسمبلی الیکشن جو کہ 10 سال کے بعد ہونے والی ہے، اس کا فرسٹ فیز جو ہے مکمل ہو چکا ہے. سیکنڈ فیز کی ووٹنگ جو ہے 25 تاریخ کو ہونے جا رہی ہے. اسی حوالے سے ہم سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر عبدالرحیم راتر صاحب، جو کہ اس بار جو ہے اپنی قسمت ایک بار پھر سے سارے شریف کانسٹیٹنسی سے آزمانے جا رہے ہیں. بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے راتر صاحب. 10 سال کے بعد جو ہے یہ ہسٹورک الیکشن ہے، ایک لمبے گیپ کے بعد. آپ نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ اس سے پہلے اتنا لمبا گیپ کبھی نہیں ہوا ہے. تو کیا ایجنڈا ہے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کا جو وہ اپنے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے؟ اپنے ایجنڈے کے بارے میں ہم نے ایک کمپریہنسو الیکشن مینیفیسٹو عوام کے سامنے رکھا ہے. یہ پہلی پولیٹیکل پارٹی تھی جنہوں نے ایک مینیفیسٹو کمیٹی بنائی تھی، اور پہلی سیاسی جماعت تھی جس کے مینیفیسٹو کمیٹی نے مینیفیسٹو ریلیز کیا، پریس کے سامنے بھی رکھا، عوام کے سامنے بھی رکھا. تو ہم نے ہر پہلو پر بات کی ہے. سب سے پہلی بات جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ جس اسپیشل پوزیشن کو گورنمنٹ آف انڈیا نے، بی جے پی نے منسوخ کیا، ختم کیا، اس کی بحالی کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، آئینی جدوجہد جاری رکھیں گے، انشاءاللہ قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے 2-3 بار اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا، اپنی رائے دے دی ہے اور اس کو اپہولڈ کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ 370 جو ہے وہ ناقابل تنسیق ہے، اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا ہے. آج کی بار یہ فیصلہ تو ہمارے خلاف آیا، اور ہمارے جو مخالفین ہیں خاص کر بی جے پی، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس پر اب آخری فیصلہ سپریم کورٹ نے دے دیا، اس لیے اس کی بحالی کی بات کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. مگر میں انہیں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسی سپریم کورٹ نے 3 بار یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ پرماننٹ ہے، ایک دفعہ آئینی ہند میں. تو اگر ایک بار انہیں خلافی فیصلہ دیا تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی سمجھدار لوگ آئیں گے اور اس کو ریویو کر سکتے ہیں. اب بھی جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، ملک کا جو دانشور طبقہ ہے خصوصی طور اور کچھ آئینی ماہرین ہیں، انہوں نے بھی اس پر انگلی اٹھائی ہے. اس فیصلے پر انہوں نے بھی کہا کہ یہ ویل ریزنڈ ججمنٹ نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ایک تو ہم نے پہلی بات جو ہمارے مینیفیسٹو میں وہ یہی ہے. اس کے بعد ہم نے جو یہاں کی اقتصادی حالت برباد ہو گئی ہے پچھلے 8-10 سال کے دوران، اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے کہ کس طرح ہم اس کو سنوارنے جا رہے ہیں. ان امپلائمنٹ کے ایشو کو ہم کیسے ڈیل کریں گے، اس پر ایک چیپٹر ہم نے دکھایا ہے. کئی چیپٹرس ہیں وہاں پر جس میں ہم نے کچھ گارنٹیز دے دی ہیں. یہاں پہ ہمارے جو قیدی ہیں جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یہاں کے جیلوں میں اور باہر کے جیلوں میں، ہم نے کہا ہے کہ ہم ان کے کیسز کو ریویو کریں گے، اور جہاں پہ کوئی کسی سیریس اوفینس میں ملوث نہیں ہے ان کو ان کی رہائی کے لیے ہم انتظامات کرائیں گے. اور جہاں سیریس اوفینس ہیں وہاں ہم کہہ دیں گے ان کو کہ ان کیسز کو کورٹ میں لیا جانا چاہیے، تاکہ جو ملزمان ہیں ان کو اپنی بات کہنے کا وہاں پر کورٹ میں اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع ملے گا. وہ بھی ہم نے کہا ہے. اسی طرح سے کئی باتیں ہم نے کہی ہیں. ایگریکلچر کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، انڈسٹریز کو ریوائیو کرنے کے لیے ہم نے بات کی ہے. جتنے بھی ہمارے گرے ایریاز ہیں اس وقت ہماری ریاست میں، ان گرے ایریاز کو کس طرح سے ہم ٹریٹ کریں گے جب ہم پاپر میں واپس آئیں گے، اس کے لیے ہم نے وضاحت سے بات کی ہے. یہ موسٹ کمپریہنسو ایک ڈاکومنٹ ہے جو ہم نے پیش کیا ہے.
राठौर साहब, इससे पहले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर 53 हो 75 हो हमेशा से एटॉनमी की बात करती थी, लेकिन 2019 में दफ़ा 370 भी नहीं रहा। हमेशा से यहाँ की सियासी जमातें लोगों को ये भरोसा दिलाती थी कि 370 के साथ कभी कोई छेड़खानी नहीं होगी, हमारा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो अपना झंडा है जम्मू कश्मीर का, उसके साथ छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन अब क्या आपको लगता है हम दिन ब दिन हमारा जो स्टेटस है वो नीचे गिरता जा रहा है? कहाँ हम एटॉनमी मांगते थे, आज हम 370 और स्टेटहुड की बात करते हैं। नहीं, ऑटोनमी का जो हम तक मतलब है, ऑटोनमी के इशू को मैंने ठीक तरह से माजी में डील किया है। ऑटोनमी वही मकसद है 370 है। 370 में हमारे जो इख्तियारात थे हमारे और मरकज़ के दरमियान वो तकसीम शुदा हैं। यानी उसमें एक लाइन ड्रा की गई थी कि उस लाइन को वो पार नहीं कर सकते थे, इस लाइन को हम पार नहीं कर सकते थे। उसी 370 को ख़त्म करने के बाद ऑटोनमी जो थी हमारी वो तो बेशक मुतासर हुई है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। कोई भी चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह वक्त आएगा जब जो अरबाबी इक़्तिदार हैं वहाँ पर वो हमारी बात को समझेंगे, लोगों की नब्ज़ को समझेंगे, लोगों की नब्ज़ को देखेंगे और अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक इस मसले के बारे में अपना फ़ैसला वो सादिर करेंगे। देखिए, जब तक आप यहाँ लोगों की, हमारे लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम नहीं करेंगे, आप यहाँ के लोगों के दिलों को अपने साथ जोड़ नहीं सकते। हम बार बार कह रहे हैं ये जितनी एलिनेशन हो गई है 370 को मनसूख करने के बाद, उसकी मिसाल माजी में नहीं मिल रही है। ये एक लावा है, किसी भी वक्त ये फट सकता है अगर आप इसको ठीक तरह से डील नहीं करेंगे। बदकिस्मती से प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस बात को समझा नहीं है। अब उन्होंने एक कमिटमेंट की थी आवाम के साथ कि हम आएंगे और 370 को ख़त्म करेंगे, तो वो जो उन्हें पॉलिटिकल नारा दिया था उसी को ज़ेर नज़र रखकर उन्हें ख़त्म किया। वरना उनमें से भी मुझे कुछ लोग लगे बीजेपी में जो अपनी जगह में कह रहे थे कि आपका केस बड़ा स्ट्रांग है। कई बार मैंने जब दिल्ली में या दिल्ली से बाहर कुछ इदारों में, कुछ फोरम्स में बात की ऑटोनमी के साथ, वजाहत की मैंने अपनी जगह, उन्होंने कहा कि आपका केस बड़ा स्ट्रांग है। और किसी किसी जगह मैंने अपने दोस्तों को कहा तो अगर आप ये बात कहते हैं तो बरमला कह दीजिए तो मसला ही ख़त्म होगा। उसने कहा हमारी पार्टी की कुछ मजबूरियाँ हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है, एक तो दानिश्वर तकवा तो है ही, बीजेपी में भी कुछ दानिश्वर लोग हैं जो समझते थे कि भाई ये रहना चाहिए। जिन हालात में ये दफ़ा आईन हिंद में शामिल किया गया है वो हालात अब भी हैं। देखिए, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इन्होंने हिंदू मेजॉरिटी मुल्क के साथ इल्हाक किया है। इसलिए किया है कि उनको पता था कि हमें यहाँ पर जो हमारे आईनी हुकूक हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। तो यही वजह थी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर समझने वाले लोग, गांधी जैसे लोग, नेहरू जैसे लोग और बाकी जैसे लोग हमारी ख्वाहिशात का एहतराम करेंगे। तो बदकिस्मती ये हुई कि अब ये जो नया हुक्मरान तबका है उन्होंने तंग नज़री का सबूत दे दिया, वो ये बात की है। और अब कोई चीज़ यहाँ रहने वाली नहीं है। बीजेपी भी पावर में नहीं रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमानेंटली पावर में नहीं आए हैं, ये जाएंगे। अच्छे लोग भी आएंगे, दानिश्वर लोग आएंगे, इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिशात का एहतराम करेंगे। राठौर साहब, अगर हम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज़ देखते हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दो बड़ी जमातें हैं, साथ ही साथ अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है। कुछ कॉमन ग्राउंड्स हैं इन मैनिफेस्टो में, जैसे 370 की बात सब करते हैं, स्टेटहुड की बात सब करते हैं। तो जम्मू कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जमातों मैनिफेस्टोज़ में व्हाट इज़ द नेट डिफरेंस? क्या मुख्तलिफ बनाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो बाकी पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज़? मुख्तलिफ यही चीज़ है इसमें कि सबसे पहले मैनिफेस्टो तो हमने पेश किया, आवाम के सामने रखा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद जितने भी मैनिफेस्टोज़ आए, मैंने भी देखे कुछ मैनिफेस्टोज़ पीडीपी का खुसूसी तौर, उन्होंने हमारी कॉपी की है। जो हमने कहा था उसी की नकल उन्होंने। जो वो आप कहते हैं कि जो एनसी का मैनिफेस्टो आया उसका कॉपी पेस्ट करके लोगों को धोखा देने की कोशिश की है। असली उनके आइडियाज़ नहीं है, वो जो हमारे मैनिफेस्टो में कहा गया है उसी को बारो करके, उसी को नकल करके उन्हें अपना मैनिफेस्टो पेश किया। असली ये ख्यालात हमारे हैं जी। इस बार की असेंबली जो है वो काफ़ी डिसएम्पावर्ड है। आप इससे पहले जितनी भी बार एमएलए रहे हैं, जम्मू कश्मीर की असेंबली हिंदुस्तान में सबसे मजबूत तरीन असेंबली मानी जाती थी।
آپ نے 77 سے الیکشن لڑنا شروع کیا, 77 جیتا, آپ نے 83 87 دیکھا, آپ نے 96 کا دور دیکھا, 2002 جیتا, 2008 جیتا, 2014 میں آپ کو پہلی بار اپنے کریئر میں ہار کا سامنا کرنا پڑا. لیکن جو یہ اسمبلی ہے کافی مختلف ہے, تو اس اسمبلی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اسمبلی جو یونین ٹیریٹری کی ہے, بے شک اس کا مقابلہ اگر ہم پہلی اسمبلی کے ساتھ کریں گے, پاورز میں کمی ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, لیکن ایک امید ہے ہم پر جو بنی ہوئی ہے کہ اسٹیٹ ریسٹور ہوگا. اب اس کی گارنٹی ایک تو سپریم کورٹ نے دے دی ہے. سپریم کورٹ نے جب 370 کے بارے میں فیصلہ دے دیا تو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ہوڈ ول بی ریسٹورڈ ایز سون ایز پاسبل. انہوں نے بلکہ اس بات پر اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا کہ اسٹیٹ کو ختم کرنے کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا, نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا, انہوں نے کہا چونکہ اب گورنمنٹ آف انڈیا مان رہی ہے کہ ہم اسٹیٹ کو ریسٹور کریں گے, اس لیے اس پر رائزنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو وہ ہے. دوسرا, پرائم منسٹر صاحب یہاں ہماری اسٹیٹ میں آئے, 2 بار انہوں نے کیٹیگوریکلی عوام کے سامنے بات کہی ہے کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ بہت جلد دینے جا رہے ہیں. اب پرائم منسٹر کہہ رہا ہے, سب سے بڑا عہدہ ہے ملک میں, لیکن اس میں جب بتا رہا ہے تو ہمیں اس پر بھروسہ کرنا اس میں چاہیے. ہوم منسٹر امت شاہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر اسٹیٹ ہوڈ کوئی نہیں دے سکتا ہے. یہ جو تمام جماعتیں وعدے کرتی ہیں, ان کے وعدے کھوکھلے ہیں. چلو وہی اگر کہتے ہیں کہ ہم ہی دے دیں گے تو یہ بھی ایک ایشورنس ہے نا, ہم دے دیں گے. یہ بھی ہے اسٹیٹ ہوڈ مل جائے, اسٹیٹ ہوڈ مل جائے گا تو ہماری اسمبلی ریسٹور ہوگی. تب تک تو اس پر گزارا کرنا ہے جو بھی آپ کے سامنے ہے. آپ تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے, آپ کو الیکشن تو لڑنا ہی لڑنا ہے. جو بھی پاورز ہیں ان کو ایکسرسائز کر کے لوگوں کے تکالیف کو آپ کام تو کر سکتے ہیں. آپ کے پاس وقت کم ہے, میں آخر میں صرف آپ سے جو انڈیپینڈنس کے حوالے سے اس بار کئی سارا جو شور و گل مچا ہوا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ انجینئر رشید صاحب بھی جو ہیں واپس میدان میں آ گئے, انڈیپینڈنس کو, جماعت کو اور انجینئر رشید صاحب کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس الیکشن میں؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, انجینئر سے بھی الیکشن لڑے, جماعت الیکشن لڑے, انڈیپینڈنس الیکشن لڑے, بہت اچھا ہے. جمہوریت میں جتنے بھی لوگ عوام کے سامنے آئیں گے الیکشن لڑنے کے لیے, بہت اچھی بات ہے. عوام کو ایک چوائس ملے گا اور فائنل فیصلہ تو عوام کو کرنا ہے. اور کون کتنے پانی میں ہے ان کینڈیڈیٹس میں, کون کس کی شہ پر الیکشن لڑ رہا ہے, لوگ سمجھ چکے ہیں. اب وہ وقت گیا ہوا ہے. کیا جب آپ لوگوں کو دھوکے دے سکتے ہیں, گمراہ کر سکتے ہیں. میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا نکلتے کہ کل محی الدین منتظر صاحب نے بڑگام میں عمر عبداللہ صاحب کو اپنا سپورٹ ایکسٹینڈ کیا. اس پہ پی ڈی پی نے سوال اٹھایا کہ یہ ان کو بی ٹیم کہتے ہیں اپنی پارٹی کو, اور آج جو ہے ان سے سپورٹ لے رہے ہیں. ہم نے, اپنی پارٹی نے ہمیں سپورٹ نہیں دیا. اگر دیا ہوتا اپنی پارٹی نے, ہم نہیں قبول کرتے. ان منتظر محی الدین صاحب نے انڈیویجول کیپیسٹی عمر عبداللہ کو سپورٹ دیا. انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا, میرا کینڈیڈیٹ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ تو ایک کمپیٹنٹ لیڈر ہیں, وہ ریاست کی بہتر نمائندگی کر سکتے ہیں. اس لیے یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے, یہ اپنی پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے. اگر اپنی پارٹی پر چھوڑتے, اپنی پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ کو کیسے وڈرا کرتے. اپنی پارٹی نے وڈرا نہیں کیا, منتظر محی الدین نے کہا میں الیکشن نہیں لڑوں گا. یہ فرق ہے اس میں. تو اس بار جموں کشمیر نیشنل کانفرنس اور اس الائنس کو رحیم راسر صاحب کہاں دیکھتے ہیں؟ تو الائنس تو انشاءاللہ پاور میں آئے گی, اور میں بھی انشاءاللہ جیتوں گا, کیونکہ جہاں جہاں میں گیا لوگوں نے مجھے بھرپور تعاون دے دیا, اور یہ یقین دہانی دی ہے کہ وہ ہسٹورک ایک ون مجھے دے دیں گے اس الیکشن میں جو 25 سپٹمبر کو ہونے والا ہے. چلیے راسر صاحب, بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. ابھی کے لیے اتنا ہی, باقی تمام خبروں کے لیے بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.